اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ کچھ مطالب ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ پورا قرآن اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ پوری کتاب اہل بیت کی عظمت کے یہ نازل ہوئی ہے۔ محمد و آل محمد کی عظمت کو بیان کرتی ہیں یہ پوری کتاب۔ آج جو ہے ہم ایک اور آیت اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند علی اعلیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، دیکھیں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے یہاں پر اطاعت خدا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کے حکم سے، رسول سے کہلوا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو، اولی الامر۔ پس یہ اولی الامر کی اطاعت متصل ہے کیا ہے؟ اطاعت رسول سے۔ اطاعت رسول وہی ہے جو اطاعت خدا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کی اطاعت نہ کریں، یا رسول کی اطاعت نہ ہو، یا اولی الامر کی اطاعت نہ ہو، تو گویا خدا کی اطاعت نہیں ہے۔ خدا کی اطاعت کے ذیل میں، خدا کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کی صحیح معنی میں اطاعت کرنا چاہیں تو ضروری ہے رسول کی اطاعت ہو، چونکہ رسول لتبین للناس ما نزل، جو خدا نے جو چیز قرآن کی شکل میں، جو مطالب، جو مفاہیم، جو علوم، جو احکام، جو دستورات جو خدا نے بیان فرمایا ہے اس کتاب عظیم میں، وہ رسول تشریح کرتے ہیں، وہ تبیین کرتے ہیں، اور رسول کی سیرت کو اولی الامر واضح کرتے ہیں، اولی الامر بیان کرتے ہیں، وہ جانشین واقعی رسول گرامی اسلام ہے۔ لہٰذا اطاعت صحیح معنی میں اگر ہم اطاعت کی منزل پر آنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کریں۔ اولی الامر کے لیے واضح معنی بیان کیا ہے مفسرین فریقین نے، اور مکتب اہل بیت کے مفسرین نے۔ اس پر زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اولی الامر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے، وہ ائمہ اطہار 12 امام، جانشین واقعی رسول ہے۔ اگر رسول کی جانشین غیر معصوم ہو جاتے تو نعوذ باللہ وہ غیر معصوم سے غیر جو ہے عقلی یا جو ہے ممکن ہے جو چیز خدا کے فرمان کے مطابق نہ ہو، اس طرح کے کوئی دستورات صادر ہو سکتا ہے۔ بشر ہے، انسان ہے، اس میں عصمت نہیں ہے۔ جب معصوم کے مقام پر، عصمت کے مقام پر فائز نہیں ہے تو اس میں کمی اور جو ہے کوتاہی یا انحراف کا امکان ہو سکتا ہے، اور یقیناً بھی ہوتا ہے چونکہ انسان ہے۔ لیکن پیغمبر کے بعد اولی الامر کو جو بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے چونکہ رسول گرامی اسلام مقام عصمت پر فائز ہے، تو جو اولی الامر جو بیان کیا ہے وہ بھی مقام عصمت پر فائز ہے۔ ان میں گناہ کا شائبہ نہیں ہے، شبہہ نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے۔ عصمت کے لحاظ سے رسول کے مقام عصمت کی طرح وہ بھی مقام عصمت پر فائز ہے۔ لہٰذا ان افراد کی اطاعت ضروری ہے جو رسول کے حقیقی جانشین ہو اور مقام عصمت پر فائز ہو۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے ساتھ اطاعت اولی الامر بیان کیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت گویا رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت ہے، اور عصمت کا سلسلہ ان میں برقرار ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور کو اگر کوئی تفسیر کریں تو یقیناً جو ہے کیا ہے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی ناقص انسان
یا کم معلومات انسان، بے علم انسان، کم علم انسان جو ہے اس کی اطاعت لازم آتا ہے، وہ ہرگز صحیح نہیں ہے، چونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے ان افراد کی اطاعت ضرور ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو، وہ پیغمبر گرامی اسلام اور پیغمبر کے 12 جانشین اور 14 معصومین علیہ السلام اس مقام پر فائز ہے۔ لہٰذا بہت سی دوسری آیتوں کی شرح میں بھی اگر ہم جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب میدان مباہلہ میں پیغمبر اسلام گئے اسلام کی دفاع کے لیے، وہاں پر کردار کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، قرآن کو ثابت کرنا تھا، تو مہم ترین برہان دلیل کردار کی دلیل پیش کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر مقام انفسنا میں نفس رسول کے لیے امیر المؤمنین کو لے کے جاتے ہیں، نساء کے منزل پر زہرہ مرضیہ کو لے کے جاتے ہیں، ابناء کے منزل پر جو ہے حسنین شریفین کو لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کر جو ہے مسیحی جو علماء تھے جو مناظرے کے لیے آئے تھے، مباحلے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان پنجتان پاک کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، مباحلہ نہیں کرتے ہیں، اور تسلیم ہو جاتے ہیں، اور مقام عظمت اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اولی الامر سے مراد محمد و آل محمد مراد ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔